بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کے رسائل اور الفضل وغیرہ پر بڑی کڑی نظر بھی رہی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیں، یہ جو ایک کانسٹنٹ مانیٹرنگ کا ایک پروسیس تھا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور سے جاری تھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ برٹش ایک امپیریل امپائر تھی، اور انہوں نے اپنے نظام کے ذریعے دنیا کے بڑے خطوں کے اوپر اپنی حکومت ایک لمبے عرصے تک قائم کر کے رکھی۔ جس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہدویت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے برٹش گورنمنٹ کو مہدی سوڈانی کا بھی اندازہ تھا، تو لہٰذا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ منظر عام پر آیا تو اس وقت برٹش گورنمنٹ نے اس کے اوپر نظر رکھی، اور جماعت کی مختلف کارروائیوں کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے رپورٹنگ جو تھی وہ بدستور جاری رہی۔ گورنمنٹ کے کچھ آفیسز اور اسی طرح سے جو فوج تھی اس کے کچھ بٹالینز کے اوپر الفضل کی تشہیر یا ان تک الفضل پہنچانے کے اوپر پابندی رہی، اور کافی لمبے عرصے تک یہ رہی۔ اسی طرح سے جو اشتہارات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے وقتاً فوقتاً شائع ہوتے تھے، یا جو کتب تحریر ہوتی تھیں، انگریز گورنمنٹ بڑی خصوصیت سے اس کے اوپر نظر رکھا کرتی تھی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور کے بعد جب جیسے کہ یہ سیاسی حالات کا ذکر ہو رہا ہے، بالخصوص گورنر ہربرٹ ایمرسن، اس کی ایک ٹیم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے اوپر بڑی کڑی نگرانی کرتی تھی، اور ہر خطبے کے اوپر نظر رکھنی، ہر اشتہار کے اوپر نظر رکھنی۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب احرار کا قیام ہوا، اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک اجلاس کیا، کانفرنس کی، اور اس میں عطا اللہ شاہ بخاری نے کافی شدید الفاظ کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا، مقدمہ چلا، جیل کے اندر گیا۔ یہ دور ایسا تھا کہ جب تحریری لحاظ سے، کلامی لحاظ سے اگر کوئی لفظ غلط ادا کیا جائے تو گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے سکتی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے خطبات کے اوپر کڑی نظر رکھتے تھے، اس کی رپورٹنگ کرتے تھے۔ سی آئی ڈی کے ایجنٹس ہر خطبہ جمعہ کے لیے قادیان بھیجے جاتے تھے، اور جیسے میں تاریخ احمدیت میں پڑھ رہا تھا کہ بعض دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا خطبہ تھوڑا طوالت جب پکڑتا تھا تو ان دنوں میں 2 سی آئی ڈی کے افسران جو تھے وہ وہاں پہ متعین کیے جاتے تھے، کیونکہ اس وقت جو ریل واپس جایا کرتی تھی قادیان سے، اس کے مختلف ٹائمنگ تھے، تو ان دونوں نے یہ رسپانسبلٹیز آپس میں ڈیوائڈ کی ہوئی تھیں۔ برٹش گورنمنٹ نے کافی گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا پھر؟ کیا کوئی بات انہیں نظر آئی اس میں؟ گورنر ایمرسن نے خود جب اس کی مدت پوری ہونے لگی تو اس نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا کہ جماعت احمدیہ جس لیڈر کے پیچھے قائم ہے، اس کی سیاسی بصیرت کا اس کو ایکنالج کیا، اور اس نے بتایا کہ ہم نے ہر طرح سے، ہر باریک بینی سے ان کے اوپر نظر رکھی، ان کے خطبات کے اوپر، ان کے کلام کے اوپر، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر، لیکن کہیں پر ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں مل سکی کہ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن کر سکتے۔ اور وہ دور ایسا تھا کہ اس وقت جیسے میں نے بتایا کہ برٹش گورنمنٹ کو خطرہ تھا۔ ایک نام میں اس میں لینا چاہوں گا یہاں پہ، مسٹر گلانسی، جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پولیٹیکل ایجنٹ تھے، وہ کافی سخت ویوز رکھا کرتے تھے جماعت کے خلاف، اور وائس رائے کو جماعت کے خلاف جو بھی خبریں تھیں وہ اپنے انداز میں اور اپنے نظریے کے تحت وہ پہنچاتے رہتے تھے۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ہر طرف سے تنقیدی نگاہ رکھی جا رہی تھی، اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان میں مختلف لیڈران کے اوپر مقدمے بھی چل رہے تھے، ان کو سزائیں بھی ہو رہی تھیں۔ گاندھی صاحب کافی عرصہ جیل میں رہے، عطا اللہ شاہ بخاری کو جیل میں ڈالا۔ دیٹ واز اے ہائی ٹائم کہ جب جماعت کے اوپر کوئی ایکشن کیا جاتا، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جس طرح کہ کشمیر کمیٹی میں ان کا کردار تھا، اور کشمیر کا جو مہاراجہ تھا وہ برٹش گورنمنٹ کا حلیف اور کافی قریبی تھا، اس نے کافی شکایات کی برٹش گورنمنٹ سے کہ جو جماعت کی ایک بھرپور کارروائی تھی کشمیر کوز کے لیے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہر اینگل سے تنقیدی نگاہ سے بڑی کلوز نگاہ رکھی جاتی رہی، لیکن ایمرسن نے خود اعتراف کیا کہ ان کو کوئی ایسی چیز جماعت احمدیہ کی طرف سے نہیں ملی کہ جس کے اوپر وہ کوئی قانونی دسترازی کرتے۔